السلام علیکم ویورز۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں برگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ، خود سے بس اس کے مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ صبر مت ہارو، اگر اللہ تمہارے لیے آگے اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ دائیں یا بائیں سے دروازہ لازمی کھول دیتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں اور بائیں سے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ عرش سے قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہو، کیونکہ تمہارا اللہ تو سمندر کو بھی دو حصوں میں چیر کر راستہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ تمہارے لیے کیسے کوئی راستہ نہیں نکالے گا؟ بہت سی مرتبہ فرض نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ مسجد میں کسی سے ملاقات ہو جائے اور اس سے چند باتیں ہو جائیں، جبکہ تہجد کی نماز اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے بات چیت کر کے تعلق بنایا جائے، اس سے باتیں کی جائے اور اپنی تکالیف اور سوالات کو اس کے سامنے رکھا جائے۔ فرض نماز کی دعا بعد مرتبہ قبول ہوتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز کا تو اللہ نے اپنے بندوں سے قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ آخر میں تہجد کی نماز کی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ جب اللہ کی یاد میں دل تڑپتا ہے، آنکھیں رونا چاہتی ہیں، دل اس کی قربت چاہتا ہے، ایسے میں دل چاہتا ہے دنیا سے کٹ کر دور کسی تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ذکر سے دل کو سیراب کروں، بس اسے یاد کروں، بس اس کا ذکر ہو، دل میں اس کی یاد ہو، دل میں اس کی محبت ہو، دل کو سکون ملے اپنے رب کی یاد سے، دل کی ویرانی کو، اللہ کی یاد کو، اس بے قراری کو، اس بے چینی کو اللہ کے ذکر سے سکون ملے۔ ایسا میرا دل کہتا ہے اور مجھے ایسے ہی سکون ملتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ
میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ۔ چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے، جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تقریب جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درس سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر لیے، روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی۔ پھر اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو، شکر کے صلے کا تیار رکھو، کن کا تحفہ۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورا قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے، اور کیا پتہ تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اس لیے یقین رکھو کہ اللہ ادھورے قصے مکمل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ تہجد وہ عبادت ہے جہاں انسان کا دل باتیں کرتا ہے، جو السمیع ہے، جو البصیر ہے، جو الحکیم ہے، جو الودود ہے، جو 7 آسمان دور ہو کر بھی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اس کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کی کن سے ہے، اس کی کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں ہی اس کی محبت ہے، اور محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، محبت سراپا رحم ہے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے،
اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے۔